ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی۔ اہل عراق کی شفاعت کا معاملہ کیا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عطا کی جو نوازشات ہوں گی وہ کس قدر ہوں گی؟ سورہ ضحیٰ کی آیت نمبر 5 اس کو بڑا کھول کر بیان کرتی ہے۔ وَلَسَوْفَ اور ان قریب یوتی کا آپ کو عطا فرمائے گا، ربو کا آپ کا رب، فترضا آپ خوش ہو جائیں گے۔ وَلَسَوْفَ یوتی کا ربو کا فترضا اور ان قریب آپ کو آپ کا رب اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دیا جائے گا کہ دنیا میں بھی رسول کریم علیہ السلام کے غلام 4 دانگ عالم پھیلے ہوئے ہیں، اور آخرت میں بھی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ سادہ سے لفظوں میں یہی ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ علامہ سید محمود آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی۔ ابن شریح کہتے ہیں کہ امام باقر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، کسی نے سوال کیا کہ اہل عراق جس شفاعت کا ذکر کرتے ہیں کیا وہ حق ہے؟ تو امام باقر نے فرمایا کہ بخدا وہ حق ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے محمد بن حنفیہ نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی روایت بیان کی کہ میں رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے شفاعت کروں گا، یہاں تک کہ میرا رب مجھ سے پوچھے گا اردیت یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ راضی ہو گئے؟ تو میں کہوں گا ردیتو مولا میں راضی ہو گیا ہوں، میں خوش ہو گیا ہوں۔ یعنی اس قدر اللہ رب العالمین رسول کریم علیہ السلام کی شفاعت پر امتیوں کی بخشش فرمائے گا کہ حضور سے پوچھا جائے گا کہ آپ راضی ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ہاں میں راضی ہوں، میں خوش ہوں۔ امام باقر علیہ السلام نے اس شخص سے کہا بات بیان کرنے کے بعد کہ اے اہل عراق، تم کہتے ہو قرآن کی آیت سب سے زیادہ امید افزا ہے، کون سی؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم کہتے ہو یہ سب سے امید افزا آیت ہے، اور ہم اہل بیت کہتے ہیں سب سے زیادہ امید افزا یہ آیت ہے، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے، آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ امام باقر فرماتے ہیں ہمارے نزدیک سب سے زیادہ امید والی آیت یہ ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، جس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، جس نے میری پیروی کی وہ مجھ سے ہے، یعنی میری امت میں سے ہے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ان تعذبہم فإنہم عبادک، یہ والی آیت، اے اللہ تو اگر ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں۔ پھر دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی امتی امتی۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زار و کتار ہوئے، حضور کو اپنی امت کا بڑا فکر تھا۔ اللہ رب العالمین نے جبرائیل کو حکم دیا کہ فوراً میرے حبیب کے پاس یہ پیغام لے جاؤ،
ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں راضی کریں گے اور آپ کو پریشان نہیں کریں گے۔ اب آیت سنیے، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ خوش ہوں گے۔ یعنی رب مصطفیٰ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا، حضور کے اتنے غلاموں کی، امتیوں کی مغفرت فرمائے گا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے۔ فَتَرْضَىٰ فَتَرْضَىٰ، حضور راضی ہو جائیں گے۔ تو پھر کہنا پڑے گا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، ساری کائنات اللہ کی رضا چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ یہ ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوبہ ہم آپ کو اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ اور رب العالمین ہمیں رسول کریم علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ ऑथेंटिक इस्लामिक नॉलेज के लिए नूर वही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नूर वही फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पेज को भी फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।